مکہ میں جو قبائل آباد تھے سر فہرست قبیلہ قریش تھا۔ مکہ کا سب سے معروف اور طاقتور قبیلہ تھا اور قبیلہ قریش کے بھی آگے مختلف شاخیں تھیں۔ ان میں سر فہرست بنو ہاشم تھی اور حضرت محمد کے داماد رسول اور چوتھے خلیفہ راشد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن طالب کا خاندان اسی قبیلے سے تھا۔ عباسی سلطنت جو تقریباً 500 سال تک قائم رہی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے اور بنو ہاشم میں سے تھے۔ قبیلہ قریش کی دوسری مشہور شاخ بنو امیہ تھی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یا رملہ بنت ابو سفیان اور ان کے والد ابو سفیان اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 90 سالوں تک مسلمانوں کی حکمرانی اس قبیلے نے کی۔ تیسری مشہور شاخ بنو مخزوم تھی۔ ام المومنین ام سلمہ اور مسلمانوں کے مشہور جرنیل جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب بھی دیا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا اور عمر بن ہشام جو کہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، اس کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ بنو زہرہ یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ بنو زہر کے سردار وحد بن عبد المناف کی بیٹی تھیں، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اور اس کے علاوہ فاطمہ قادسیہ اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ رسول اللہ کے ماموں زاد بھائی تھے، اسی قبیلے سے تھے۔ اور ایک اور عشرہ مبشرہ کا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ بنو جمع یہ بھی قریش کی ایک اہم شاخ تھی اور مکہ میں تجارت میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ بنو جمع کا مشہور سردار امیہ بن خلف جو کہ حضرت بلال حبشی کا مالک تھا، اسی قبیلے سے تھا۔ بنو سہم یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی اور مکہ کے تجارتی اور معاشی معاملات میں شامل تھا۔ عاص بن وائل جو کہ بنو سہم کا ایک نمایاں کردار تھا اور اسلام کے آبائی دشمنوں میں سے تھا، جو طنز و طعنہ سے رسول اللہ کو اذیت دیتا تھا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے بے نسل۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی جس میں فرمایا بے شک تمہارا دشمن ہی بے نسل ہے، اور اس عاص بن وائل کے بیٹے مشہور صحابی عمر بن العاص تھے جو فاتح مصر تھے۔ بنو عبدالدار یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک اہم شاخ تھا اور ان کے پاس اسلام سے قبل خانہ کعبہ کی چابیوں کی ذمہ داری تھی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے بنو شیبہ کو منتقل کر دیا تھا۔ یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک اہم شاخ تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں بنو شیبہ کے عثمان بن طلحہ کے حوالے کیں اور فرمایا یہ چابیاں ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس کے بعد اسے بنو شیبہ خاندان خانہ کعبہ کی چابی کا متولی ہے اور آج تک یہ خاندان خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے، خانہ کعبہ کی صفائی، اس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ بنو تیم یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک اہم شاخ تھا کیونکہ یہ افراد تجارت میں ماہر تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر کا تعلق بھی ابو تیم سے تھا۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی طلحہ بن عبداللہ کا تعلق بھی بنو تیم سے تھا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بنو عدی یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک معروف شاخ تھی اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب اور ان کی بیٹی امیر المومنین حضرت حفصہ اور ان کے بھائی زید ابن خطاب کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اور حضرت سعید ابن زید جو کہ حضرت عمر کے بہنوئی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور وہ واقعہ جو حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ حضرت سعید ابن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بن خطاب کا دخل بھی یہ تھا۔ حضرت سعید ابن زید کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی اور وہ بنو عدی سے تھے۔ بنو اسد یہ بھی قریش کی ایک شاخ تھا اور مکہ میں اہمیت رکھتا تھا۔ امہات المومنین میں سے رسول اللہ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بن خویلد نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ بھی اسی قبیلے سے تھیں۔ رسول اللہ کی ایک اور بیوی اور اسحاق المومنین میں سے حضرت زینب بنت حجش کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو کہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی، اور اس طرح حضرت زینب بنت حجش رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت زبیر بن عوام کا تعلق بھی بنو اسد سے تھا۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لحاظ سے حضرت زبیر
नबी अकरम के पुफीजाद भाई थे। बनु आमिर बिन लबी, ये भी कुरैश के कबीला की एक शाख थी जो कि मक्का के मोअज़्ज़ज़ कबाइल में शुमार होता था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते रमा का ताल्लुक इसी कबीले से था। हज़रत सौदा का निकाह रसूलुल्लाह से हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद हुआ। बनु अल हारिस बिन महर भी कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ और मशहूर कबीला था। अशरा मुबशरा के सहाबी और रोमन एम्पायर की शिकस्त के बाद शाम के पहले गवर्नर अबू उबैदा इब्ने अल जराह का ताल्लुक इसी कबीले से था। हज़रत अबू उबैदा का असल नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन अल जराह था, लेकिन आप अपनी कुनियत और अबू उबैदा से मशहूर हुए। बनु खसार, ये भी कबीला मक्का के करीब इलाका में आबाद था और इसी कबीले की काफ़ी आबादी मक्का और इसके करीब मौजूद थी। इस कबीले ने सुलह हुदैबिया के मौका पर मुसलमानों का साथ दिया, इनके तहादी रहे और इसी कबीले पर हमले के सबब सुलह हुदैबिया का मुआहदा मनसूख हुआ और मक्के पर हमले की वजह बने अमीरुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया बिनते अल हारिस का ताल्लुक इसी कबीले की एक शाह बनु मुस्तलिक से था और जो मदीना के जनूब में आबाद था। ये कबीला गज़वा बनी मुस्तलिक में मुसलमानों के साथ लड़ाई में मुलव्वस हुआ, जो